اس کرم کا کرو شکر تو کیسے یہ اس کی ادا۔ طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا۔ اگین بتا دیتی ہوں کہ یہ تب کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت وہ اس نیت سے حاضر ہوئے تھے کہ میں جاؤں گا اور ان کو تکلیف دوں گا، ان کو اذیت دوں گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ داخل ہو چکے ہیں اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر ان کے قریب گئے تاکہ سن سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور جب وہ نبی کریم کے قریب گئے تو حضور جو پڑھ رہے تھے سورۃ الحاقہ کی آیت مبارکہ، تو انہوں نے جب سنا تو وہ کہنے لگے، اپنے دل میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ تو تب نبی کریم نے یہ جو آیت مبارکہ پڑھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور نبی کریم نے اپنی زبان سے کلام پڑھا، یعنی قرآن پاک پڑھا، اور ان کے سوال کا جواب انہیں ملا، تو وہ پھر سوچنے لگے یہ تو کاہن معلوم ہوتے ہیں، یعنی کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے دل کے راز کو سمجھ لے بنا بتائے۔ تو نبی کریم نے پھر نیکسٹ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ تم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو تب وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں اسلام گھر کر گیا تھا، اور بعد میں جب حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی والا واقعہ ہے، تو تب انہوں نے صحیح طریقے سے جا کر زبانی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ جو آیت مبارکہ ہے نا، ورس نمبر 45 اور 44 اور 45، یہ اسی کے بارے میں ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے، یعنی یہ خود بات کرتا ہے، اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ اگر وہ خود گھڑ کر اپنی طرف سے اپنی یہ باتیں کہیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، پھر ہم کاٹ بھی دیتے اس کی شاہ رگ، اس کے رگ کو، یا اس کی شاہ رگ کو، اس کے رگ دل کو، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو فرمایا بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تم میں سے کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کفار کے لیے تو حسرت ہی حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے حبیب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے کہ بے شک آپ کا رب بہت عظمت والا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں کیا بات کی گئی ہے، اس پر تھوڑا سا دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم کے مقام نبوت کی نازک اور بہت ہی جو یوں کہہ لیں گراں قدر ذمہ داریاں تھیں نا، ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی جس کی نبوت کو ہم معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیں، وہ ہرگز ہرگز اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ بفرض محال اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے، تو یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں ہے جس کا نوٹس نہیں کیا جائے گا یا جس سے اغماس برتا جائے گا، بلکہ یہ اتنا بڑا اور سنگین جرم ہے کہ اگر اسے گوارا کر لیا جائے تو سلسلہ نبوت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ کسی کو نبی کی بات پر وثوق اور اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے بفرض محال اگر ہمارا کوئی اس طرح کا حرکت کرتا، اس طرح کا کوئی عمل کرتا، ادنا سا بھی توقف کیے بغیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے انتقام کی تلوار اس پر بے ریام ہو جاتی، آنے واحد میں اس کی رگے دل کاٹ کر رکھ دی جاتی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خدا کا بھیجا ہوا نبی ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکتا۔ عذاب الہی ایک لمحہ کے لیے بھی اسے مہلت نہ دیتی، اسے فنا کی گھاٹ اتار دیتی۔ تو یہاں پر جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہی ہے، فرمایا ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل، یعنی دل کی ایسی رگ کو کہتے ہیں، الوتین ایسی رگ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کٹ جائے نا تو انسان فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ رگ جو جگر کو سیراب کرتی ہے، جب کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ اس چیز کا الزام لگاتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ عمل کر لیتے۔ غیرت خداوندی اپنے مقربین سے اس قسم کی غلطی کو برداشت نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر بتا دیا گیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سزا دینے والے تھے. کہ انبیاء تو کوئی ملاوٹ کرتے نہیں ہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں اپنی طرف سے، وہ بولتے ہیں تب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے، اے حبیب، بے شک یہ لوگ جو ہیں اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے. تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیے جس نے آپ کو لامحدود انعامات سے نوازا ہے، تمام انبیاء و مرسلین کا آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے، اور آپ کو ہر عیب ہر نقص سے محفوظ رکھا ہے. جس رب نے آپ پر اتنے بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں تو وہ واقعی عظیم ہے. اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کا شکر بجا لانا آپ پر فرض ہے. اس ارشاد ربانی کی تعمیل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی لگن اور بڑے شوق سے مشغول رہا کرتے تھے. ساری ساری رات کھڑے ہو کر رب قدوس کی حمد و تسبیح کرتے یہاں تک کہ سحر ہو جاتی. پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا، سیدہ عائشہ کی ایک بہت پیاری روایت ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات قیام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا، یعنی سوج جایا کرتے تھے. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اتنا لمبا قیام کیسے ہو سکتا ہے نا. کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ نوافل لمبے کیسے ہو سکتے ہیں، کہ 2 نفل ہیں وہ تو فٹافٹ ہو جائیں گے. تو ایسا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، آج بھی نیک لوگ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، تو اس کے بعد اکثر لوگ مختلف صورتیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ترتیب سے آخری 10 پڑھتے ہیں. تو انبیاء کرام اکثر انبیاء کرام میں کہہ رہی ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جب شروع کیا کرتے تھے نا تو سٹارٹ سے قرأت سٹارٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن پاک سے. اکثر صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. تو بعض صحابہ تو منزل منزل پڑھا کرتے تھے. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح جب وہ پڑھتے قرآن پاک کو، یعنی قرآن پاک کی ایک بڑی تلاوت ہو جاتی کافی، پھر رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر نیکسٹ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر وہیں سے جہاں قرآن پاک کو چھوڑتے تھے، جہاں سے تلاوت وہاں سے آگے کرتے تھے. ہم لوگوں کا قصور اور ہم لوگوں کی جو ہے نا ایمان میں کمی کہہ لیں یا ہم لوگوں کی کم عقلی کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو چند ہی سورہ یاد ہوتی ہیں، اور اس میں سے بھی صرف اور صرف سورہ جو سب سے چھوٹی چھوٹی سورہ ہوتی ہے ہم وہ پڑھتے ہیں اور رکوع کر لیتے ہیں. حالانکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو جتنا قرآن پاک آتا ہونا آپ پڑھا کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ، اے حبیب، کے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیں. تو تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تھینکس فار واچنگ.